السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ مطلب کہ صبح 9 بجے ہمارے گھر کی لائٹ گئی ہے اور پھر 6:30 بجے شام کے واپس آئی ہے۔ تب میں نے موبائل فون چارج پہ لگایا کیونکہ صبح ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لائٹ وغیرہ جانے والی ہے اور سارا دن واپس نہیں آنے والی، تو موبائل میرا چارج نہیں تھا۔ شام کو 6 بجے میں نے فون چارج پہ لگایا، تقریباً 8 بجے تک میرا فون فل چارج ہو چکا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، لائٹ دوبارہ چلی گئی اور تب مجھے پتہ چلا کہ میرا اردو ٹائپنگ کا جو وہ کی بورڈ ہے نا، جس سے اردو ٹائپ ہوتی ہے، وہ میرے موبائل سے غائب ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں ڈیلیٹ ہو گیا تھا کہ اس کو اپڈیٹنگ چاہیے تھی، لیکن جب اس کا دوبارہ میں نے نیٹ کنیکٹ کیا نا تو میرا پورا فون ہی ریسیٹ ہو گیا۔ اور جو تقریباً میں نے 700 ورڈ صبح لکھے تھے، 700 کا بڑا افسوس ہے مجھے کیونکہ وہ بھی بڑی مشکل سے لکھے تھے میں نے، تو وہ بھی میرے ڈیلیٹ ہوئے۔ تو آج صبح سے آپ کی رائٹر بڑی مشکل میں دیکھ لیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی تک میں ساری ایپس واپس انسٹال کر رہی ہوں کہ جو مجھے چاہیے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اردو کی بورڈ کیا اور پھر یہ اپنا جس پہ میں کرتی ہوں ٹائپنگ وغیرہ، وہ والی ایپ کی۔ اس کے بعد میں نے جا کر ریکارڈنگ کی اور اب میں نے واٹس ایپ اور فیس بک انسٹالنگ پہ لگائی ہے کہ وہ بھی آ جائے، کہ اس کے بعد پھر کوئی حل ہوگا۔ ابھی تک تو میں نے یوٹیوب بھی انسٹال نہیں کی، اس کو بھی انسٹال کر کے وہ اپلوڈنگ کا سسٹم بھی کرنا ہے۔ تو پہلے ہم آج کی قسط پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا دکھ تو میرا بہت بڑا ہے، آپ اظہار افسوس کر سکتے ہیں۔ تو آج کی قسط پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت مجھے نیند اتنی زیادہ آ رہی ہے اور اتنا زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے، بس یہ میری قسط مکمل ہو۔ میں نے سوچا یہ نا میرے ریڈرز کہیں کہ کل سرپرائز ایپیسوڈ دی ہے تو اگلے دن ایپیسوڈ ہی نہیں دی، تو میں نے بڑی مشکل سے ایپیسوڈ لکھی ہے کیونکہ آج جو ہوا ہے میرے ساتھ، جو ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کے بعد لکھنے کی ہمت بالکل نہیں تھی، لیکن لکھنا تو تھا ہی۔ تو چلے آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی میری دکھ بھری کہانی جو آپ لوگوں نے سن لی۔ اور ایک اور بات یہ میں اینڈ پہ بھی بولوں گی اگر یاد رہی تو، کیونکہ مجھے پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہتی۔ 800 لوگوں نے ووٹنگ کی ہے اور یہاں پر لائکس ہوتے ہیں 300 400، بہت غلط بات ہے۔ کل نیکسٹ ایپیسوڈ تب آئے گی جب آپ لوگ 800 لائکس دو گے، چلو 700 دے دینا، چلو 600 بلکہ 500 سے تو اوپر لے ہی جانا، لیکن ایپیسوڈ میں تبھی دوں گی جب 500 سے اوپر لائکس جائیں گے، کیونکہ ووٹنگ میں آپ لوگوں نے ایک دن میں مجھے وہاں پر 700 800 سے زیادہ ووٹس دیے ہیں۔ تو یار یہ آپ کی آئی ڈیز ہی ہیں، اور اگر جہاں سے آپ ووٹ کر سکتے ہو وہاں سے آپ لائک بھی کر سکتے ہو۔ تو چلیے آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں، بہت لیٹ ہو رہا ہے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 64، تحریر عریج شاہ۔ وہ کمرے میں آیا تو در یلو کلر کے غرارے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگانے میں مصروف تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس کے بال بناتے ہاتھ تھم گئے، جبکہ اس کے ہاتھ تھمنے پر دارم دل فریب انداز میں مسکراتا اس کے قریب آیا۔ کیا یہ رات کے لیے میرے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس کے قریب رکھتے ہوئے وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے محسوس کرتا اس سے سوال کرنے لگا۔ در نے آئینے میں اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران تھی اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے دارم سائیں کے لب و لہجے میں کسی طرح کی چینجنگ محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کل رات میں نے آپ کا کوئی اور روپ دیکھا تھا دارم سائیں، اور اس وقت آپ مجھے کوئی اور روپ دکھا رہے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ کو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میرے خیال میں آپ اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حقیقت کو قبول کریں کہ میں آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ مجھے سچ میں آپ پر ترس آ رہا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرنے لگے ہیں آپ تو مجھ سے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے اور میرے باپ کی شرط کے درمیان آپ کا وجود استعمال ہوا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، دولت کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میرے لیے تو آپ ایک بہترین آپشن کی طرح میرے سامنے آ گئے تھے۔ جب میرے باپ نے میرے سامنے یہ شرط رکھی نا،
تب میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ یہ آفر اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہی ہوں، بلکہ میں تو اس آفر سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ آپ کو بیوقوف بنانا میرے لیے مشکل تھوڑی تھا، آپ تو پہلے ہی میرے پیچھے پاگل تھے، اور پھر میرے باپ نے خود آپ کو میرے سامنے رکھا تھا۔ شروع میں بھی مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، آپ کے ساتھ رہنا، یوں محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور مجھے یہ سب کچھ بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جب میں اس دولت کو دیکھتی ہوں نا، اپنے آپ مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور پھر میں نے سنا ہے دنیا میں پیسے سے زیادہ اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بس پھر فیصلہ ہو گیا، آپ خود میرے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومنے لگے اور میں گھماتی رہی۔ لیکن اب جب ساری حقیقت جان گئے ہیں تو مجھ سے یہ سارا ڈرامہ مزید نہیں کیا جا رہا۔ اب میں سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز بابا سائنس سے بھی بات کر لیں اس بارے میں۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے طلاق میں، تو میں نہیں چاہتی کہ بعد میں کسی بھی طرح کی بدمغزی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید دارم اس کی باتوں کو مذاق میں لے رہا ہے، یا شاید ابھی تک اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پایا۔ اس کی ساری باتوں کے بدلے میں دارم سائیں کی مسکراہٹ کی دلکشی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ جانم سائیں، اتنا فضول کیسے بول لیتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم بیوقوف ہو، لیکن مزید اپنی باتوں سے اس بات پر مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے میری جان؟ ابھی کل رات ہی تو تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میری وجہ سے سوجا۔ ہاتھ میں کیا لگتا؟ مجھے شوق ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے بار بار تم پہ ہاتھ اٹھانے کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوشی ملتی ہے تمہارے چہرے پر زخم دے کر؟ تم جانتی ہو کل رات تم پر ہاتھ اٹھا کر کتنا برا لگا ہے مجھے؟ تمہارے اس حسین چہرے پر ہاتھ کا نشان دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس بات کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ مجھے عورت پر ہاتھ اٹھانے والے مرد پسند نہیں۔ درکل سے میں اس تکلیف میں جل رہا ہوں۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ جنگ میں جس کو مارنا تک جائز نہیں، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ لیکن تم ڈیٹھ وہیں کی وہیں ہو، ابھی تک وہی ساری بکواس کر رہی ہو۔ تمہیں نہ میرے لاڈ پیار نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ صحیح کہتے ہیں سب، عورت کو اوقات میں رکھنا چاہیے تو بہتر ہوتا ہے۔ پیار کی بولی ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر تمہاری جگہ یہاں کوئی مرد ہوتا نا، تو اس وقت اس کی اوقات یاد دلانے میں اسے سزا بھی دے چکا ہوتا، تاکہ وہ دوسری بار میرے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہ کر پائے۔ لیکن تم ہو، بکواس کرتی رہو گی اور مجھے بار بار یہ غلطی کرنے پر مجبور کرتی رہو گی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، بار بار تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھانے سے زیادہ میں تمہارے چہرے پر ایک ہی بار تیزاب پھینک کر تمہارا غرور توڑنا بہتر سمجھوں گا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد در نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کے لفظوں پر یقین نہ ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو درِ دارم، اگر تمہاری نگاہوں سے غائل ہو گیا، سب گاؤں والے اپنا سردار کھو دیں گے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے اس کی کمر کے پیچھے لاگ کر کے وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں، میری نگاہیں تمہارے لبوں پر قید ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لبوں کو محبت سے چھونا میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ تمہارے وجود کو خود میں قید کرنے کا حق ہے مجھے۔ تمہیں چھونا، تمہیں محبت کرنا، تم میں کھو جانا یا تمہاری پناہوں میں مدہوش ہو جانے کا حق مجھے تم نے دیا ہے، دوسری بار نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر کے۔ تم میری ہو اور تا قیامت میری ہی رہو گی۔ اپنے ذہن سے یہ ساری باتیں نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے جانم سائیں۔ اس دنیا کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ تمہارے چاروں طرف دارم سائیں ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے
لبوں پر حرکت دے رہا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کی پیاس بجھاتے ہوئے وہ اس کی گردن پر میں چہرہ چھپاتے جا بجا اپنے محبت کی برسات کرتا چلا گیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر در نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بے باکی کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی چاہت اس پر لٹا رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے اس کی پناہوں میں وہ بے بسی سے اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس کی دھمکی کافی اثردار ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی کہی باتوں سے نہ تو کبھی مکرتا تھا اور نہ ہی کبھی پیچھے ہٹتا تھا، لیکن پھر بھی دارم سائیں سے اسے اتنا خطرناک ہرگز نہیں لگا تھا جتنی خطرناک دھمکی اس نے دی تھی۔ کیا آپ سچ میں میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیں گے؟ اس کے بے لگام لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں بے یقینی واضح تھی۔ اس کی گردن سے لب اٹھاتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ جانم سائیں، میرا ایک اصول ہے، جو شخص میری تکلیف کی وجہ بنتا ہے میں اسے اپنی زندگی سے ہٹانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، اور اگر وہ شخص میرا قریبی ہو تو سب سے پہلے میں اس کی اس کوالٹی کو مٹاتا ہوں جو میرے لیے خاص ہوتی ہے۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میرے لیے بے حد خاص ہے، اور تمہارے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے شاید تم پر ترس کھانے پر مجبور ہو جاؤں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں سچ میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو ہمیشہ تیار۔ میں شاید چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہ دے پاؤں، لیکن جو لوگ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جس انسان سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اسے میں بہت نقصان پہنچاتا ہوں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی میں جتنی تکلیفیں تم نے مجھے دی ہیں آج تک کوئی نہیں دے پایا۔ میں سچ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انجانے میں مجھ سے ایسا کچھ ہو جائے تو گلہ مت کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ در حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ ارے یار، تم تو سچ مچ میں ڈر گئی، مذاق کر رہا ہوں، اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، ایک عام سے گاؤں کا عام سا سردار ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا، جبکہ اس کے انداز نے در کو سچ میں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، اور نہ ہی ان 5 مہینوں میں در نے کبھی اس کا اس طرح کا کوئی روپ دیکھا تھا۔ وہ تو بہت محبت کرنے والا، پیار سے رکھنے والا انسان تھا۔ اس طرح کا لب و لہجہ اس نے در کے سامنے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ یقیناً یہ اسے ڈرانے کی ایک کوشش تھی، لیکن در اس سے ڈر کر بیٹھنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے چھوڑنے کا فیصلہ وہ کر چکی تھی، اور اب اس کی دھمکیوں میں آنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہیں کیا لگتا ہے ان کے تیزاب والی دھمکی سے ڈر کر میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کتنے پانی میں ہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ خیر، مجھے موم سے بات کرنی چاہیے اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ دارم کو سب کچھ پتہ لگنے کی خوشی میں ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی اتنا سیدھا ہرگز نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک بات جو دارم کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ان 5 مہینوں میں سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ دارم کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ہر انسان کا دکھ درد سمجھتا تھا، خود کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بن سکتا تھا۔ کسی کو اس کی وجہ سے چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے اس پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دے گیا تھا۔ اب اسے دارم کی بے جا دھمکی پر ہنسی آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا دارم اپنے دشمنوں کے لیے بھی اتنا برا نہیں سوچ سکتا، اور پھر اس سے تو وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ شاید وہ اسے سمجھ گیا تھا۔ در نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی دھمکی پر اس پر کوئی خاص اثر ہوا ہے، اسی لیے جاتے جاتے کہہ گیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ حد ہے دارم سائیں، کوئی دھمکی تو ایسی لگاتے جس پر میں ڈر جاتی۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جان سے مار دینے کی یا چہرے پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی سے ڈر کر میں آپ کے ساتھ اس قید بھری زندگی کو گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ در کو اپنی زندگی بے حد عزیز ہے، اور اپنے حسن پر بھی اسے کافی ناز ہے۔ وہ خود بھی
کافی سج سور کر رہنا پسند کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے دھمکی کے لیے تیزاب کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن افسوس کہ ان 5 مہینوں میں وہ در کو جتنی اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ اس کی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سوری دارم سائیں، ان 5 مہینوں میں آپ تو میری حقیقت نہیں سمجھ پائے، لیکن آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ گئی ہوں میں۔ وہ بربراتے ہوئے اپنا فون اٹھانے جا رہی تھی کہ پیچھے بیڈ پر دارم سائیں کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر موبائل کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا موبائل اٹھایا۔ کسی عنصر کا فون آ رہا تھا۔ وہ نظر انداز کرتے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن فون دوبارہ بجنے لگا اور پھر مسلسل بجتا ہی چلا گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھانے کا ارادہ کیا، کیونکہ دارم سائیں شاید جلدی باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، شاید اس پر آیا غصہ ٹھنڈے پانی سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، فون اٹھاتے ہوئے کان سے لگایا۔ دارم سائیں، آپ کے حکم کے مطابق تنویر کی گاڑی کو آگ لگا دی ہے۔ اس کی لاش کو پہچاننا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک سوال ہے دارم سائیں، برا مت منائیے گا۔ تنویر تو آپ کا بہترین دوست تھا، آپ تو اس سے بہت محبت بھی کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے اسے سیدھا جہنم رسید کر دیا؟ معاف کیجیے گا سائیں، میں آپ کی ذاتیات میں دخل اندازی کر رہا ہوں، لیکن آپ تنویر کو اپنا سب سے وفادار ساتھی کہتے تھے، تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ حیرانگی سے عنصر کے الفاظ سن رہی تھی۔ جب اچانک اس کے ہاتھ سے فون کسی نے لے لیا، اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ جو فون کان سے لگائے اس کو دیکھتے ہوئے عنصر کی بات سن رہا تھا۔ میرے لیے کتنا عزیز تھا یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں عنصر۔ دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے مجھے، چاہے دھوکہ دینے والا میرا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اس کے ساتھ دل کا گہرا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ در کے چہرے کو انگلیوں کی پروں سے چھوتے ہوئے وہ بے حد مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اپنے جگری دوست کو قتل کروا کر آیا تھا۔ نہ جانے اس نے اسے کیا دھوکہ دیا تھا، لیکن یقیناً اس کا دھوکہ در کے دھوکے سے بڑا نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس میں نہ تو اس کے سامنے سے ہلنے کی ہمت پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی کچھ بولنے کی، یہاں تک کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی بے باک حرکتوں کو روک پاتی۔ فون بند کرتے ہوئے دارم آہستہ سے مڑ کر آئینے کے سامنے جا رکا، جبکہ وہ بت بنی وہیں کھڑی اسے بال سکھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کس غلط فہمی میں مبتلا تھی وہ؟ کون سے خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی؟ اس کے سامنے کھڑا شخص اس گاؤں کا سردار تھا، یعنی کہ سیاست کا چلتا پھرتا چال باز۔ اس کرسی کو کیا اس نے ہرات میں حاصل کیا تھا، جو وہ اتنی بے فکری سے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہی تھی؟ اس کی ہر بات، ہر دھمکی، جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے تک کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اس فون کال کے بعد اس کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے عام انسان سمجھ کر غلطی کر رہی تھی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ اب اسے اس سے سچ میں ڈر لگ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے جگری دوست کو آگ لگا کر مار سکتا تھا تو اس پر تو صرف تیزاب پھینکنے کی بات کر رہا تھا۔ اگر کسی کی جان لینا اس کے لیے بڑی بات نہ ہوتی تو اپنی بیوی پر تیزاب پھینکنا کون سا کوئی بڑی بات تھی؟ وہ بال بنا کر اس کی طرف واپس آیا، جو کب سے اسے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی پناہوں میں آ گری۔ بنا کسی مزاحمت کے اس کے بازوؤں میں قید وہ اس کے چہرے کے پیچھے وہ دوسرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس سے کافی عرصے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے انداز پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی ہے، میری رگ رگ میں تیری چاہت سفر کرتی ہے۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ مدہوش کن انداز میں بولتا، اس کے بالوں پر بوسہ دیتا، پیچھے ہٹا جانم سائیں، تمہارا یہ روپ بہت حسین ہے، میں آج رات اس میں پوری طرح کھو جانا چاہتا ہوں۔
جب تک میں واپس نہ آؤں تم چینج مت کرنا، اور اگر تم نے چینج کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، فضول میں چہرے پر میک اپ مت کرنا، تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جب تک میں واپس آؤں تب تک چہرہ دھو لینا۔ فکر مت کرو، ان سب کے بغیر بھی تم دارم شاہ کے دل میں بستی ہو۔ وہ پیار سے اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے چومتا اس سے چھوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی جانب پر ذرا سا ریلیکس ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ لمحے میں دوبارہ الرٹ ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اچانک سے ہی اس سے خوف آنے لگا تھا۔ جانم سائیں، اپنے دماغ سے فضولیات نکال دو۔ دارم شاہ صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ موت تک ساتھ نبھانے والوں میں سے ہے، اور تمہارا اور میرا ساتھ تو قیامت تک ہے، ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی، جبکہ آنکھوں میں وارننگ، جس سے در بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی یہ تو آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گے ہی، لیکن اس دفعہ لائک سے بھی بتائیں گے۔ ویسے تو اس پوسٹ پر آپ نے 800 لائکس دیے تھے، لیکن میری ڈیمانڈ صرف 500 لائکس کی ہے۔ ہر ایپیسوڈ پر کم از کم 500 لائکس تو آنی چاہیے، کیونکہ فیس بک کے ریڈرز کہتے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب کے ریڈرز تو 400-500 لائکس بھی نہیں دیتے، اور ہم آپ کو 4000-5000 دیتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جبکہ میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے ویو دیتے ہو، اور ویو واقعی آپ کے کبھی 4000 5000 6000 ہو جاتے ہیں، تو یہی یوٹیوب کی وہ ہوتی ہے۔ تو ویوز کا مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس پوسٹ پہ کم از کم مجھے 500 لائکس تو دینے ہوں گے، کیونکہ آئی نو سب کی آئی ڈی نہیں ہوتی، لیکن ویو کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کافی لوگوں کی آئی ڈیز ہیں، 5000 سبسکرائب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چینل کے، تو اب میرے خیال میں 500 لائکس تو بنتے ہیں فی ایپیسوڈ پہ۔ تو تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، جو لیٹ ہی آئے گی، کیونکہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں ایپیسوڈ تو لیٹ ہی ہو جاتی ہے۔ تو اب میں وعدہ ہی نہیں کروں گی کہ ایپیسوڈ جلدی آئے گی یا لیٹ، لیکن ڈیمانڈ ہے میری اس دفعہ 500 لائکس کی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ناول بہت لانگ ہے۔ اگر میں کہوں کہ 3 پارٹس میں ہے تو ایک پارٹ اس ناول کا ختم ہو چکا ہے، ابھی 2 پارٹس باقی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ناول ڈیلی وائز ایسے ہی آتا رہے تو آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرتے رہے۔ تو اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تو صبح ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔